الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آلہ وأصحابہ گزشتہ سے پیوستہ آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سعادت کے لیے منتخب کیا تھا کہ سرزمین مکہ کی آبادی کا باعث بن جائے اور صرف سرزمین مکہ کی آبادی ہی کا باعث نہ بنے بلکہ آخری پیغمبر کے لیے جس خطہ اور جس زمین کا انتخاب ہوا ہے اس کے لیے راستے کو حالات کو ہموار کرنے والے بن جائیں دیکھیے اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جائیں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ دنیا کے مختلف خطوں میں معاشی معاشرتی مذہبی حالات کیسے تھے تو پتہ چلتا ہے کہ سرزمین مصر سرزمین عراق سرزمین ایران حتیٰ کہ یورپ کفر و شرک کا گھر بنے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب گلدان میں توحید کا علم بلند کیا تو شولوں سے واسطہ پڑا مصر میں آئے تو ناموس کو خطرہ لاحق ہوا
اور فلسطین میں آئے، توحید کا علم بلند کیا، کسی نے حال تک نہ پوچھا۔ اب اللہ کو ایسے خطے کی تلاش نہیں کہنا چاہیے، تلاش تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کی مرضی میں، اللہ کے نظام میں کہنا چاہیے کہ اللہ کے نظام میں تو یہ بات طے تھی، اللہ کے نظام میں تو یہ طے ہو چکا تھا، لیکن ظاہری طور پر یوں کہیں تو بے جانا ہوگا کہ اللہ نے ایسے خطے کا انتخاب کیا کہ جہاں سوائے ریت کے ٹیلوں کے اور پہاڑوں کے ریگزاروں کے وسیع نظاروں کے سنگلاق چٹانوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ دانا نہ پانی، سنگلاق چٹانوں کی کان۔ یہ وقت جو خطہ عرب کا وقت تھا بالکل سفید تھا، اس وقت پر اللہ نے نام محمد لکھنا تھا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت رسالت محمدی کا آغاز کرنا تھا، اس لیے اللہ نے ایسی سرزمین کو چنا کہ جو تہذیب اور کلچر، تمدن، سویلائزیشن اور اس قسم کے نظریات جو بالکل غلط تھے اور عقائد جو بالکل خراب تھے، ان سے ہٹ کر اللہ نے ایسے خطے کو چنا کہ جہاں پہ نئی آبادی، نئی سیولائزیشن پیدا، نئی سوسائٹی، نیا معاشرہ، نیا خاندان جنم لے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو بحکم خداوندی اس خطہ پر لا کر چھوڑ دیا گیا، یا یوں کہہ لیں کہ آباد کر دیا گیا، اور پھر اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی کا بھی انتظام کر دیا گیا۔ ایسا دور جاری ہوا جو آج تک پوری فراوانی، اور اگر جدید الفاظ میں کہیں تو ٹربائنیں پوری سپیڈ اور صلاحیت کے ساتھ پانی نکال رہی ہیں اور پوری دنیا کو فراہم کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پھر اس مقام پر آ کر بنو جرہم کا قبیلہ بھی آباد ہو گیا، اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہو گیا۔ ایگریمنٹ کیا ہوا کہ یہ کنواں، یہ پانی چشمہ، اس وقت کنواں نہیں تھا، پانی چشمے کی طرح ابل رہا تھا،
جسے ہمارے زمزم کا کنواں کہتے ہیں، کہ یہ چشمہ جو ہے حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری ملکیت ہے یا میرے بچے اسماعیل کی ملکیت ہے؟ ایگریمنٹ ہو گیا، اور اس خطے پر ملکیت ہوگی تو حضرت حاجرہ کی ہوگی اور اسماعیل علیہ السلام کی ہوگی۔ ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب ادھر اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے تھے مصر۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ یہیں پر، دوبارہ تو نہیں کہنا چاہیے، جب ان کی وفات ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام بھی آ کر سرزمین مکہ پر آباد ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اب بڑے ہو رہے ہیں، سن رشد کو پہنچ رہے ہیں، سن بلوغت کو پہنچ رہے ہیں، لہذا اب اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم جی رب دلیل، اور میں میرے گھر کو دونوں باپ بیٹا تعمیر کروں۔ نشاندہی جبریل نے کر دی، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر خانہ کعبہ کی سابقہ بنیادوں پر جو ریت کے ٹیلوں کے نیچے دبی ہوئی تھی کھڑا کرنا شروع کیا۔ جب بنیادیں کھڑی ہو گئی، دیواریں بلند ہو گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے جی ابا جی، فرمایا کہ وہ پتھر اٹھا کر لاؤ۔ ایک پتھر کی طرف نشاندہی کی کہ وہ پتھر اٹھا کر لاؤ، اور میں اسے ایک مقام پر نصب کر دیتا ہوں تاکہ جو طواف کرنے والے ہوں تو اس مقام سے ان کا طواف شروع ہو جہاں میں پتھر نصب کروں۔ اب اسماعیل علیہ السلام پتھر لائے، ابراہیم علیہ السلام نے اسے نصب کر دیا۔ قرآن میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا تھا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے، جب یہ گھر بن گیا اور یہ عجیب گھر بنا، آگے چل کر اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی میں آپ کو دوں گا کہ اس کے اوپر چھت نہیں ہے، دیواریں کھڑی ہیں، دروازہ نہیں ہے، دیواریں کھڑی کر دی گئی، چوکھٹ نہیں ہے۔ اس وقت کو یاد کرو اور اب خانہ کعبہ کو دیکھو، زمین و آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے۔ کچھ مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ، آپ کو اور بھی معلومات دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادوں کو کمپلیٹ کر لیا، دیواروں کو مکمل کر لیا، تو ارشاد فرمایا وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
والركع السجود. ابراہیم میرے اس گھر کو پاک رکھ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. والركع السجود رکوع کرنے والوں کے لیے اور مجھے میری بارگاہ میں سیدھا کرنے والوں کے لیے. معمولی بات نہیں ہے اللہ کے گھر کی تولیت. جد الانبیاء جسے اللہ نے اپنا خلیل بنایا، ابراہیم خلیل اللہ. جد الانبیاء جسے اللہ نے منتخب فرمایا کہ اس کے ہاتھ آخری نبی کی بعثت کی دعا کے لیے اٹھے. جد الانبیاء جسے اللہ نے توحید کا علم بردار بنایا. جد الانبیاء جسے اللہ نے بیت اللہ کا معمار بنایا. جد الانبیاء جس کی نسل پاک سے اللہ نے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. جد الانبیاء جس کی دعا کا ثمر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، وراء البراء، چہرہ والضحیٰ، سینہ علم نشرح بنایا، اس کا مصداق بنایا. وہ جد الانبیاء اللہ اسے حکم دے رہے ہیں کہ ابراہیم خلیل جی رب دلیل فرمایا میرے گھر کو صاف رکھ، میرے گھر کو پاک رکھ. اللہ تیرے گھر کو پاک رکھوں گا، صاف رکھوں گا. فرمایا ہاں ہاں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے صاف رکھ، طواف کرنے والوں کے لیے صاف رکھ، سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے صاف رکھ. وہ تو اللہ کا سب سے بڑا گھر ہے. ان اول وضع ان اول بیت وضع للناس، وہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، وضع کیا گیا. للذی ببرکۃ مبارکہ، جو کہ بابرکت مکہ مکرمہ میں ہے. بابرکت ہے مکہ میں، مکہ مکرمہ میں. اللہ نے قرآن میں مکہ کا نام مکہ بتایا. اس کی بھی سیرت کی کتابوں میں پوری اسلام کی بحث موجود ہے، لیکن عام عوام کے لیے اتنی باریکیوں میں جانا کچھ زیادہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. علماء تحقیقیں کرتے ہیں تو فرمایا کہ گھر کو صاف رکھ، گھر کو پاک رکھ، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. میں کہتا ہوں پوری دنیا کے مساجد خانہ کعبہ کا حصہ ہے. یہ بات نوٹ کریں، پوری دنیا کی مساجد خانہ کعبہ کا حصہ ہے. خانہ کعبہ مرکز ہے ان مساجد کا. جو جگہ ایک مرتبہ اللہ کو سیدھے کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اعتکاف کرنے کے لیے منتخب کر لی جاتی ہے، قال رسول اللہ کے لیے منتخب کر لی جاتی ہے، وہ کبھی بھی کسی دوسرے استعمال میں نہیں آ سکتا. مسجد
قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے، اور زمین سے لے کر آسمان تک جتنی بھی منزلیں بناتے چلے جاؤ مسجد ہی رہے گی۔ اور قیامت میں جب ساری زمین کو اور سارے آسمانوں کو اللہ بائنڈ اپ کر کے رکھ دے گا، اس وقت یہ زمینیں جو مسجدوں کے نام کر دی گئی ہیں، جن زمینوں کی نسبت مسجد سے ہو گئی ہے، عیدگاہ سے ہو گئی ہے، یہ ساری زمینیں خانہ کعبہ کی زمین کے ساتھ جا کر متصل ہو جائیں گی۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پوری روئے زمین کے مساجد کے ائمہ کرام، پوری روئے زمین کے مساجد کے خدام کو، پوری روئے زمین کے مساجد کے متولیوں کو کہ انہیں مبارک ہو کہ اللہ نے انہیں اس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے جس کام کے لیے اس نے اپنے جلیل القدر خلیل ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ وَأَذَّنَ بِالنَّاسِ فِي الْحَجِّ، اگلی بات کیا ہے؟ ابراہیم خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، اور میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، وہ پتھر جنت سے تھا، جنت سے آیا تھا۔ اس پتھر کو بھی اللہ نے برکت عطا وہ فرمائی کہ جس طرح کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی تھی، اسی طرح وہ پتھر بھی اوپر ہوتا چلا جاتا تھا، وہ بھی بلند ہوتا چلا جاتا تھا۔ اور وہ وہی پتھر ہے جو اب مقام ابراہیم کے عنوان سے، مقام ابراہیم کے نام سے کعبہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو نصب کیا گیا، کعبہ کے ساتھ نصب کیا گیا، یہ وہی پتھر ہے۔ اور میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج فرما رہے تھے، آخری حج، اور صحابہ کرام کو ساتھ ساتھ ترغیب بھی دیتے جاتے تھے، جب مقام ابراہیم پر پہنچے، حضرت عمر ساتھ تھے، ابو بکر ساتھ تھے، علی المرتضیٰ ساتھ تھے، عثمان غنی ساتھ تھے، 1,40,000 صحابہ کی جماعت ساتھ تھی، حج فرما رہے تھے، ہزاروں کا مجمع تھا۔ تو آپ نے حضرت عمر کو بلایا اور مقام ابراہیم کا تعارف کرایا۔ حضرت عمر نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ اس مقام پر 2 رکعت نماز نفل پڑھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ حضرت عمر نے پھر سوال کیا، آپ پھر خاموش ہیں۔ حضرت عمر نے پھر سوال کیا، آپ پھر خاموش ہیں۔ آخر آسمان سے وحی آئی کہ عمر جو سوال کر رہا ہے آپ اس کا جواب دیجئے نا، ہم وہی بھیج دیتے ہیں۔ وَمِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ جسے مقام ابراہیم کے نام سے معصوم کر دیا گیا ہے، اس جگہ پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیے جائیں۔ اس مقام پہ کھڑے ہو کر 2 نماز نفل پڑھنے کا آرڈر اللہ خود دے رہے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آ گیا کہ دین نبی کے ذریعے بنتا ہے۔ دنیا میں عوام میں دین کو امپلیمنٹ کرنا، اللہ کے دین کو دنیا پہ نافذ کرنا نبی کا کام ہے، اور وہی نبی پہ آتی ہے، غیر نبی پہ نہیں۔ وہی نبی پہ آتی ہے، غیر نبی پہ نہیں۔ اور نبی کا کام
اللہ کے دین کو جو وحی کی صورت میں نبی پر آئے، وحی کی کئی صورتیں، جو صورت بھی جس صورت میں بھی آئے، دین اللہ بناتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے دین بنتا ہے۔ اپنی مرضی سے دین کوئی بناتا نہیں، اپنی مرضی سے کوئی دین بنا سکتا بھی نہیں۔ تو وحی آئی، جب تک وحی نہیں آئی اس وقت تک میرے نبی نے حضرت عمر کی تجویز پر ہاں نہیں کی۔ جب وحی آئی وَمِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنائیے، حضور علیہ السلام نے وہ وحی عمر کو سنائی۔ عمر کو بھی مبارک ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کی تجویز پر اللہ نے وحی بھیجی، عمر کو مبارک ہو کہ جس کی تجویز پر اللہ نے وحی بھیجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر عمر کو سنائی، سارے صحابہ کو بتائی، دین بن گیا۔ اس طرح دین وجود میں آیا کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی، جو اللہ نے حکم نازل کرنا ہوتا تھا، جو حکم اللہ نے بھیجنا ہوتا تھا، اپنے نبی پر وحی بنا کر اتارتا تھا۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو بلا کر تقریر فرماتے تھے، سمجھاتے تھے، وضاحت فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم آیا، لہذا اس پر عمل اس طرح کیا جائے گا۔ اور جب آپ اس حکم کو اپنے اللہ کے حکم کی روشنی میں کر کے دکھاتے تھے تو وہ آپ کی سنت بن جاتی ہے۔ تو مقام ابراہیم کی بات ہو گئی۔ اب میں آپ کو کچھ معلومات بھی دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر تو کر لیا، اب اللہ نے آرڈر دیا، حکم نازل کیا، وَأَذَّنَ بِالنَّاسِ فِي الْحَجِّ، آپ لوگوں میں حج کا اعلان بھی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ سنے گا کون؟ فرمایا اعلان کرنا ابراہیم تیرا کام ہوگا، اے میرے خلیل، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے لے کر آسمان تک انسانوں کو سنانا میرا کام ہوگا۔ ابراہیم کا اعلان زندوں نے بھی سنا اور وہ روحیں جو ابھی دنیا میں آنے والی تھی انہوں نے بھی سنا، اور جس نے لبیک کہا اس کی قسمت میں حج لکھ دیا۔ پھر فرمایا ابراہیم اعلان تو کر دیا حج کا، اب ہم آپ کو بتاتے یا تو کا اجازت، اب حج کرنے آئیں گے لوگ، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور ہر دور دراز علاقے سے لوگ اس گھر کی طرف کھنچتے چلے آئیں گے، کھنچتے چلے آئیں گے۔ آپ پڑھیں نا سورہ حج، تو اس بات کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، علامہ الزکی نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ بلندی زمین سے چھت تک 9 گز تھی، بلندی زمین سے لے کر چھت تک 9 گز، اور طوالت حجر اسود سے رکن شامی تک 32 گز، اور عرض رکن شامی سے غربی تک 22 گز۔ اب